السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 35ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ نمبر 3، نبوت کی اساس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس اور دین کی اساس محبت ہے۔ محبت وہ جوہر ہے جو حسن کی تلاش کا محرک و موجب بنتا ہے۔ حسن کی جستجو محبت کرتی ہے۔ خدا حسن ہے اور محبت حسن سے کی جاتی ہے۔ محبت انسان کی فطرت میں ہے اور فطرت خدا نے بنائی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی اساس قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے محبت کرتے تھے اور خدا اپنے محبوب سے محبت کرتا تھا۔ خدا انسان سے محبت کرتا ہے اور انسان خدا سے محبت کرتا ہے، اس کے باوجود کہ جذبہ محبت انسان کا فطری جذبہ ہے، مگر اس کی بیداری اور نشو و نما کے درجات ہیں۔ انسان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، انسان کو انسان سے محبت کرنی ہے۔ انسان کو اللہ کی ہر مخلوق و تخلیق سے محبت کرنی ہے، تب جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ خدا سے محبت کرے۔ خدا سے محبت کا ادراک معرفت کا زینہ ہے۔ خدا سے محبت کے عملی اظہار کے لیے عبادت بنیادی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ یہ عبادت اور ریاضت سابقہ شریعت یا اصولوں کے مطابق نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ غار ہیرا میں کئی دن عبادت اور ریاضت دراصل خدا سے محبت کا اظہار تھا۔ نبوت کا حکم بھی اسی غار ہیرا میں ملا۔ نبوت کے حکم کے بعد نئے آمدہ اصولوں و ضابطوں کے مطابق عبادت اور ریاضت کو اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے جاری رکھا۔ مسلم دنیا نے آگے چل کر اور آج بھی محبت و عبادت کے نتائج کو دنیا سے کاٹ کر محض آخرت کے ساتھ جوڑ دیا۔ یوں دنیا کی تسخیر کا جو فریضہ تھا اسے نظر انداز کیا اور زوال کا شکار ہو گئے۔ صوفیاء پر کیا موقف، حکماں نے بھی یہی روش اختیار کر لی۔ صاحب ولایت اشخاص کا دنیا سے نفرت کی بنیاد پر خدا سے محبت کا راستہ چننا اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک گروہ کو یہ جام فشانی کرنی ہے، سب کا نہ یہ راستہ ہے اور نہ ان کے لیے ممکن۔ دوسری طرف دنیا سے محبت کے بجائے دنیا سے محبت کا سلیقہ انبیاء نے ہی دیا ہے۔ دنیا سے محبت بھی خدا سے محبت ہی کا طریقہ ہے۔ نفرت کا کسی مقام پر بھی ٹھہراؤ روا نہیں۔ دنیا خدا کا اہتمام ہے، ہر روح کی آمد اس کے لیے انعام ہے۔ ہر نبی علیہ السلام کا محبت کے لیے پیغام ہے۔ محبت کے ساتھ دنیا میں عملی کارگزاری اسلام ہے۔ یہی پیغام محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاح عام ہے۔ حدیث کے الفاظ میں محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف لیا ہے۔ محبت یہ ہے کہ محبت ہر انسان کا بنیادی وصف و جوہر ہونا ہے۔ انسان جب مرکب محبت بن جائے گا تو یہ محبت خود اس کو دنیا کی روشن راہوں پر لے جائے گی۔ کوئی اسی محبت کی روشنی میں صوفی یا عالم یا فلسفی یا انجینئر یا سائنسدان بن جائے گا، اور دوسری طرف اسی محبت کی روشنی میں کوئی صنعت کار، تاجر، کاریگر، زراعت کا ماہر، ٹرانسپورٹر، سول ملازم، فوجی ملازم یا معاشرے کا کہیں بھی ایک کارکن بنتا ہے۔ انسان کا محبت سے لیس ہونا شرط ہے، یہی روح سخن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ہے۔ نمبر 4، شوق میرا مرکب یا سواری ہے، آرزو و حرکت کا سبب ہے۔ نصب العین محرک ہے۔ مرکب عربی میں سواری کے لیے بولا جاتا ہے، خصوصاً گھوڑے کی سواری مراد ہوتی ہے۔ شوق اور سواری کے دو لفظوں سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے راز حکمت کی نشاندہی کی ہے کہ آرزو، تمنا، عشق و محرکات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو کردار کی سواری کا آگے بڑھتی ہے، عمل کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ یہاں قطعاً تخصیص نہیں ہے کہ دنیا قابل نفرت چیز ہے۔ تمہاری آرزو ہے کہ تم کچھ عرصہ یا زیادہ عرصہ یا ہمیشہ کے لیے الگ تھلگ ہو کر خدا کو پانے کی جستجو کرو، یہی تمہاری سواری ہے، یہی تمہارا مرکب ہے، کیونکہ محرک تو خدا پانے کا نصب العین ہے۔ تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم مادی دنیا کی تحقیق و تسخیر میں خدا کو ڈھونڈو، تو یہ تمہاری سواری ہے۔ دنیا تمہاری روح کے لیے انعام ہے۔ جس روح کا انتخاب خدا کرے اور پھر میدان دنیا ان کے لیے چنے دو، تو ان سے بڑی سعادت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تہذیب و معاشرت کے مشکل دور میں غار ہرا میں قیام و عبادت اور شعب ابی طالب کی گھاٹی میں علیحدگی و محصوری غار ثور میں
توقف اور رات و دن کے اکثر اوقات میں عبادت کی آرزو و شوق کو اپنایا تو اس ہر وقت کی معاشرت و دنیا میں بھرپور سرگرمیوں کو جاری رکھا جو خدا کی ہدایت تھی۔ گو وہ سائنسی دور نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ان تمام لوازمات سے اشنا کیا، تربیت دی جو آگے چل کر تصویر کائنات میں کام آنے لگے۔ انسان کے اندر دل اور عقل کو کرشمہ باور کرایا۔ دل کی کلی عبادت سے کھلتی ہے اور عقل غور و فکر سے نکھرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا زور عبادت پر دیا ہے اتنا ہی عقل و تدبر پر دیا ہے۔ عبادت تربیت ہے جو عقل کو شوق و عزم سے لیس کرتی ہے۔ شوق پر جو سوار ہو جائے گا اس کی منزل کھوٹی نہ ہوگی۔ یہ شوق و آرزو ہے، یہ خواہش و تمنا ہے، یہ اشتیاق و رغبت ہے، یہ جوش و میلان ہے، یہ دونوں ترنگ ہے، یہ مشتاق کی سواری ہے۔ انسان اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے، یہ جسم کیا ہے، یہ جان کیا شے ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کارساز و خالق تو ہے، مگر وہ کون ہے، کیسا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ اس معمہ کے بارے میں انبیاء و صحیفہ جات میں محض اشارے ہیں۔ ہر انسان جو پانے کی کسی منزل پر پہنچے گا تو اس کا عقلی تجربہ بھی اپنا اور نیا ہوگا، اس کا روحانی تجربہ بھی دوسروں سے الگ ہوگا۔ مادیتی فکر کے حامل مادی انسان کا مادی تجربہ دوسروں سے الگ نوعیت کا ہوگا۔ سائنسدان کا کائنات کے کسی ذرے یا جز کا عملی تجربہ نئی خبر ہوگی، البتہ پانے کا شوق انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ توجہ دلاتے ہیں۔ نمبر 5، ذکر الہی میری محبت و طاقت ہے۔ انس، محبت، انس، طاقت عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ذکر الہی انسان کی متاع رہی ہے، رہے گی۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے تصدیق کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انیس اور اشتیاق کے فرق کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دل سے دیکھتا ہے تو اسے مسرت حاصل ہوتی ہے اور اس مسرت کا حاصل انس ہوتا ہے، اور جب دل کی نظر اس کی کشش کی طلب و تقاضے کے ساتھ پڑے تو اس کا نام اشتیاق ہے۔ ذکر الہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و طاقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا کر تمام انسانوں کو محبت و طاقت کی اس جہت سے روشناس کرایا ہے۔ امت کے لیے خصوصی اذکار و عبادات کا نظام بھی وضع کیا۔ خود ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار و عبادات کا نمونہ قائم کیا۔ امت کے جو افراد گزشتہ 14 صدیوں میں اس عمل سے گزر رہے ہیں، معجزانہ تبدیلی کی کیفیت ایک روایت کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں ذکر الہی کو خدا اور بندے کی محبت باور کیا گیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152۔ ترجمہ، بس تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10۔ ترجمہ، پس اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191۔ ترجمہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور جھکتے ہوئے اور لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں۔ ان آیات سے ذکر الہی سے واقع ہونے والی تبدیلی کی نشاندہی کی گئی ہے، اور یہی تبدیلی محبت و اطاعت کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ خدا کو یاد کرو تو خدا بھی بندے کو یاد کرتا، اور کثرت ذکر نجات کی راہ ہے، اور ذکر الہی ہر حالت میں ممکن ہے۔ امام غزالی نے ذکر کے 4 درجات اخذ کیے ہیں۔ نمبر 1، ذکر خدا صرف زبان پر جاری ہو، دل سے نہ ہو۔ بے دل سے ذکر کریں مگر ذہن میں راسخ نہ ہو۔ جیم، ذکر خدا دل کے اندر مکمل راسخ ہو جائے۔ دال، ذکر سے بڑھ کر خود اس کا غلبہ ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جن ویورز نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ السلام۔